عمران ریاست 2 مہینوں سے اگر لاپتہ ہے تو پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو فی الفور اپنے استعفے دے دینے چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر صحافیوں پہ اور وکلا کے اوپر جو ظلم اور بربریت کیا جا رہا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آئین کے اندر ان کو پورا تحفظ دیا گیا ہے بات کرنے کا، لیکن پھر کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ عمران ریاست 2 مہینوں سے اگر لاپتہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ان کی بازیابی کے لیے کئی بار آرڈرز کیے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں نہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے ویئر اباؤٹس کا کوئی بتایا گیا۔ اگر ہماری پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے میں ناکام ہو چکے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو فی الفور اپنے استعفے دے دینے چاہیے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کا مینڈیٹ جو تھا وہ الیکشن کی حد تک تھا، لیکن اگر وہ اس وقت اس پنجاب میں حق حکمرانی استعمال کر رہے ہیں تو انہیں ایسے معاملات میں فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے عمران ریاض کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ بھلے اس کے خلاف کوئی مقدمات ہیں، بھلے اس کے خلاف کوئی الزامات ہیں، عدالت میں پیش کیا جانا تو ہر شخص کو ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، جس میں یہ فیلئر جو ہے وہ بہت بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ اگر کسی شخص کو گرفتار کرنا ہو تو اس کے لیے جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ جہاں مرضی ہو اسے پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو وہاں عدالتوں کے احکامات کو بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور اگر عدالتیں اس میں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی قانون، کوئی آئین اور کوئی چیز باقی نہیں۔ سر، اقوام متحدہ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جب اب جو ہے وہ عالمی سطح پر جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں کے اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کام میں فیل ہو جاتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں ناکام ہو چکی ہیں، نہ کسی نے آواز اٹھائی ہے اس کے اوپر، اور وکلا نے ہمیشہ جب بھی ہاؤس کیا تو اس کے اندر بڑا واضح طور پہ کہا کہ انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ صرف اپنے پیسے بٹورنے پہ لگی ہوئی ہیں، وہ انسانی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ جس طرح سے یہ سویڈن کا معاملہ ہوا، اس کے اندر بھی یہ ہارمنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اور میں اس بات پہ او آئی سی تنظیم جو ہے اس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید پہلی مرتبہ بر وقت کوئی لائے عمل دیا اور پوری دنیا کے جو جوڑا گیا۔ اسی طرح سے جب صحافی، وکلا یا عام لوگ اگر غائب کر دیے جاتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں ہیں، تو ان کے اوپر بھی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بات کرنی چاہیے۔ بات کرنے کا حق کسی سے نہیں چھینا جا سکتا، اور جو اس زبان کو بند کرتے ہیں وہ تاریخ میں مٹ جاتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا حق ہر شخص کا حاصل ہے، اور وہ ہمارا آئین بھی دیتا ہے، ہمارا قانون بھی دیتا ہے، ہمارا دین بھی دیتا ہے۔ تو لیکن آزادی رائے کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات واضح ہو سکتی ہے، اور ہمیں سب کو ایز اے قوم اس چیز کے لیے
کھڑے ہونا چاہیے. اور میں صحافی تنظیموں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ کو عہدے ملے ہیں صحافی تنظیموں میں ان صحافیوں کی بات کرنے کے لیے. اگر آج آپ کی زبان بند رہی عمران ریاض کے لیے یا باقی صحافی لوگوں کے لیے تو پھر کل آپ کے لیے بھی کوئی بات نہیں کرے گا. اپنے ذاتی منفعت سے بالا تر ہو کے اپنی کمیونٹی کے لیے بات کرنا آپ کا فرض ہے. اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو تاریخ کبھی آپ کو. لاسٹ ٹائم یہی الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر وکلا کے اوپر انہوں نے تشدد بند نہ کیا, وکلا کے گھروں پہ ریڈ بند نہ کیا تو ہم تحریک چلائیں گے اور اپنے کالے کوٹ کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اب میں سچی بات ہے سی سی پی او لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میڈم شازیہ جو عید سے ایک دن پہلے گرفتار ہوئی تھی تو میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ان کو ریلیز کروایا. اور اگر آئندہ کسی وکیل کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا, اگر وہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اور اگر وکلا کو ہراساں کرنا جاری رکھا گیا تو یہ تحریک نہیں رکے گی. یہ تحریک چلے گی اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو آپ کی بیانات تھے, اب کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا یا اس کے لیکن بعد؟ جب کوئی چیز عدالت میں چلی جاتی ہے تو ہمارے ذاتی خیالات تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن جب تک عدالت اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیتی تو اس سے پہلے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس کیس کو پریجوڈس کر دیتی ہے. نظائر موجود ہیں کہ ملٹری کورٹ میں سولین کے ٹرائل کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس بات پہ آج بھی ہم کھڑے ہیں اور 17 ممبر بینچ جو ہے اس بات کو آلریڈی سپریم کورٹ پوری اس پہ فیصلہ دے چکی ہے. اب تو یہ کہتے ہیں نا 3 ممبر بینچ ہے اس لیے یہ فیصلہ آ گیا, 7 ممبر بینچ ہے اس لیے یہ فیصلہ آ گیا. یہ 17 رکنی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ سیولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چل سکتا اور ملٹری کورٹ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہیں.